السلام عليك يا عمه فقلت وعليك السلام يقول أعطيني وثمرة فؤادي فقال يا عمه إني أشم أنك روحة ضيقا كالنار روحة جدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقلت نعم إن جدك تحت الكسوي فأقبل الحسن نحو الكسوي وقال السلام عليك يا جد يا رسول الله صلى الله عليه وآله واعتزني أن أدخل معك تحت الكسوي فقال وعليك السلام يا ولدي يا صاحب حوضي قد أذنت لك فدخل معه تحت الكسوي ثم كانت إلا ساعة وإذا بولد الحسين قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه فقلت وعليك السلام يا ولدي ويا قرتين وثمرة فؤادي فقال لي يا أمه إني أشم عندك رائحة طيبة كالنهار رائحة جد رسول الله صلى الله عليه وآله فقلت نعم إن جدك وأخاك تحت الكسوي فدني الحسين نحو الكسوي وقال السلام عليك يا جده والسلام عليك يا من اختار الله وتأذن أن أدخل معكم تحت الكسوي فقال وعليك السلام يا ولدي وشفع أمتي وقد أذنت لك فدخل معه تحت الكسوي فأقبل عند ذلك أبو الحسن علي بن أبي طالب وقال السلام عليك يا بنت رسول الله صلى الله عليه وآله فقلت وعليك السلام يا أبا الحسن ويا أمير المؤمنين فقال يا فاطمة إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة أخي وابني وعمي رسول الله صلى الله عليه وآله فقلت ونعم أهو ما وليديك تحت الكسوي فأقبل علي ونحو الكسوي وقال السلام عليك يا رسول الله صلى الله عليه وآله وتأذن أن أكون معكم تحت الكسوي قال له عليك السلام يا أخي يا وصي يا خليفتي وصاحب لواي قد أذنت لك فدخل علي تحت الكسوي ثم أعطيت نحو الكسوي وقلت السلام عليك يا أبتاه يا رسول الله صلى الله عليه وآله أتأذنني أن أكون معكم تحت الكسوي قال وعليك السلام يا بنتي يا بغتي أذنت لك فدخلت تحت الكسوي اللهم صل على محمد فلما اكتملنا جميعا تحت الكسوي أخذ برسول الله صلى الله عليه وآله بترفع الكسوي وعمر بياضه اليمنى إلى السماء وقال اللهم إن هؤلاء أهل بيتي وخاصتي وحامتي لحمي ودمهم دمي يؤلمني ما يؤلمهم ويحزنني ما يحزنهم أنا حرب لمن حربهم وسلم لمن سلمهم وعدو لمن عادهم ومحب لمن أحبهم إنهم مني وأنا منهم فاجعل صلواتك وبراتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك عليهم وأذهب أنور الساعة وطهركم تطهيرا اللهم صل على محمد وقال الله عز وجل يا ملائكتي ويا سكان السماوات ما خلقت السماء مبنية والأرض مضيئة ولا قمر منيرا ولا شمس مضيئة ولا فلق يدور ولا بحر يجري ولا فلق يسري إلا في محبة علاء الخمس الذين هم تحت الكسوي فقال لمن جبريل يا ربي ومن تحت الكسوي فقال عز وجل وهم أهل بيت النبوة ومعدن السعادة هم فاطمة وأبوها وبالها وبنوها فقال جبريل
يا ربي أتأذن أن أحبط للأرض ليكون معهم سادسا فقال الله نعم قد أذنت لك فعبد الأمين جبرائيل وقال السلام عليك يا رسول الله صلى الله عليه العلي الأعلى ويقرئك السلام ويقصك بالتحيات والإكرام ويقول لك وإذ جلاله إنما خلقت سماء مبنية ولا أرض مضيعة ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيئة ولا فلقا يدور ولا بحرا يجري ولا فلقا يسري إلا ليعجلكم ومحبتكم وقد أذنوا لي أن أدخل معكم فعلت أذن لي يا رسول الله صلى الله عليه وآله فقال يا رسول الله صلى الله عليه وآله وعليك السلام يا أمين ويا الله إنه نعم قد أذنت لك فدخل جبرائيل معنا وتحت الكساء فقال لي بأن الله قد أوحى إليكم يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. فقال علي لأبي رسول الله صلى الله عليه وآله وأخبرني ما لبسنا هذا تحت الكساء من الفضل عند الله فقال النبي الذي بعثني بالحق ونبي واستفعاني بالرسالة النجم ما ذكر خبرنا هذا في محفل أهل الأرض وفيه من جمل من شيئتنا ومحبين إلا ونزلت عليهم رحمته وحفت بهم الملائكة واستغفرت لهم إلى أن يتفرقوا فقال علي يلزم والله خذنا وقال شيعة رب الكعبة. اللهم صل على محمد. فقال النبي الثاني يا علي والذي بعثني بالحق نبي واستفعاني بالرسالة النجم ذكر خبرنا هذا في محفل أهل الأرض وفيه نوع من شيعتنا ومحبين وفيهم محموم إلا وفرج الله عمه ولا مغموم إلا هو كشف الله غمه ولا تالي حاجة إلا وقضي الله حاجتهم. فقال علي إذن والله فزنا وصودنا وكذلك شيئتنا فعضوا وخذوا في الدنيا والآخرة رب الكعبة. اللهم صل على محمد وآل محمد. محمد وآل محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اول سے بھی اول ہے تو، آخر سے بھی آخر، اب سے کہاں تک ہے خبر تھی نہ خبر ہے. رکھتا نہیں تو کان تو سنتا ہے دعائیں، آنکھیں بھی نہیں ہیں پر ہر شہ پہ نگاہ ہے. محمود ہے ایسا کہ تیری حمد محمد، محمود ہے ایسا کہ تیری حمد محمد، اعلیٰ بھی ہے اتنا کہ علی سے بھی بڑا ہے. یہ حسن ہے تیرا کہ تو حسنین کا خالق، یہ حسن ہے تیرا کہ تو حسنین کا خالق، فاتر ہے تو پھر فاطمہ زہرا کا خدا ہے. سجدوں سے جس نے دہر کو آباد کر دیا، خالق نے اس کو سید سجاد کر دیا. ایک بے کس و غریب کا اعجاز دیکھیے، ایک بے کس و غریب کا اعجاز دیکھیے، بیڑی پہن کے دین کو آزاد کر دیا. ملتے علی نے مجلس کی بنیاد ڈال کر، ملتے علی نے مجلس کی بنیاد ڈال کر ہر آنے والی نسل پہ احسان کر دیا. عباس کی بہن کی شجاعت تو دیکھیے، عباس کی بہن کی شجاعت تو دیکھیے، قاتل کے گھر میں جیت کا اعلان کر دیا. زینب کی آتی ہے صدا حسین، آج بھی زینب کی آتی
تیرا چہرہ تیری آنکھیں بھول کب پائی حسین، چلتے ناقے سے گرایا خود کو جلتی ریت پر، چلتے ناقے سے گرایا خود کو جلتی ریت پر، گھٹنیوں کے بل میں تیری لاش تک آئی حسین، بس میں گھبرائی خنجر تجھ پہ چلتا دیکھ کر، بس میں گھبرائی خنجر تجھ پہ چلتا دیکھ کر، کسی مشکل میں گر کر میں نہ گھبرائی حسین، کون تھا جو مرنے والوں میں نہیں تھا خوبرو، کون تھا جو مرنے والوں میں نہیں تھا خوبرو، بھولنے بیٹی تو کس کس کی نہ یاد آئی حسین، ہاتھ میں کوزے لیے سب آسماں تکتے رہے، ہاتھ میں کوزے لیے سب آسماں تکتے رہے، ابر نے ایک بوند پانی کی نہ برسائی حسین، دور افتادہ سفر سے لوٹ کر میں نے ٹھنڈا پانی جب پیا بس تیری یاد آئی حسین، تیرا چہرہ تیری آنکھیں بھول کب پائی حسین، برائے خوشنود امام زمانہ بلندتر صلوات، محمد وآل محمد صلوات، سورة مبارك الفاتحة. بسم الله.
أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله كما هو أهله والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين أبي القاسم وآله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعنة دائمة على أعدائهم أجمعين. اللهم كل وليك الحجة الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقاعدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على محمد وآل محمد. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق وهو أصدق الصادقين بسم الله الرحمن الرحيم وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. صلوات Allah subhanahu wa ta'ala has mentioned the purpose of humans' creation in this verse of Quran, that I have not created people, I have not created mankind, I have not created humanity. Only if I have created them, I have created them for just one purpose, one aim and one goal, and that is worship and ibadah. This is the humans' creation's purpose, worship and ibadah. And for this purpose, Allah subhanahu wa ta'ala sends 124,000 prophets. And for this purpose, Allah subhanahu wa ta'ala sends 14 infallible leaders to guide people. For this purpose, Allah subhanahu wa ta'ala sends 4 different books which are divine scripture. All these messages and the messengers, they came for one single purpose, and that is to tell people what is the way of ibadah, how to reach to that position of worshipping Allah subhanahu wa ta'ala. And the book which we are following at the moment, which is unchanged book, and the book we have in our houses, some of them we memorize verses from that book, and that book is book of guidance, Quran. Quran is a light, and this Quran is telling us وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ. There is no dry or wet, but it is mentioned in Quran. If you want to get the knowledge of chemistry, you can get it from Quran. If you want to get the knowledge of biology, you can get it from Quran. If you want to get the knowledge of physics, you can get it from Quran. If you want to get the knowledge of fiqh, you will get it from Quran. If you want to get the knowledge of tafsir, you will get it from Quran. Every knowledge you can get it from Quran. But some people can object and say us, how you are saying that every knowledge is available in Quran, while they can ask us, some non-Muslim can ask us, that how many prophets do you believe in? We say we believe in 124,000 prophets. So they can ask us, you say there are 124,000 prophets, are their names mentioned in Quran? We say no, definitely their names are not mentioned there. So they are going to be asking us, you are saying Quran has different kind of knowledges. All the knowledges of the world are in Quran, while the knowledge which is related to religion specifically means the names of the prophets, their names are not there as well. How you are claiming Quran has all kind of knowledge? Quran has everything in there, but Quran is just 500 to 600 pages. This is what Quran is there. There are just 114 surahs there, chapters there. How you are saying everything is in there? My brother, if you want to give this answer, the answer comes from Ahlul Bayt. Let me give you just an example. Example of any tree. For example, let's take apple tree. A tree of apple. It has thousands of trees, thousands, probably 100, probably 20, 30, 40, 50, as much as you think. There are different apple in there. But if you take one apple and cut apple into 4 pieces
and take out a little seed and put the seed on your palm. The seed, little small seed, is in your hand. And now you can claim and say clearly that this little seed contains 30, 40 or 100 different apples are in there. Different trees are in there. Thousands of branches are in there. Thousands of leaves are in there. How can you say that? Because this little seed looks very small, but when you put it in the soil, when you put it in the ground, when you dig a place and put it inside the ground, this will show its different power. This will give you 1,000 different seeds, more than 1,000 seeds. This will give you thousands of branches. This will give you thousands of leaves when this small seed. But where should you put the little seed? You should be putting little seed in the right place. If you put it under the cushion, is a tree going to come out? No. If you put it under the carpet, is a tree going to come out? No. When this little seed will go inside the soil, when this little seed will go inside turab, it will show its power. In the same way, this Quran looks a small book when it will come in the hands of Abu Turab. Now Ali ibn Abi Talib is sitting on the pulpit of Kufa, and Quran is in the lap of Ali, and Ali is saying, Saluni, Saluni, qabla an taqfituni. Ask me whatever you want to ask. Ali will tell you the ways of the sky more than the ways of the land. Ali can tell you, give you every single knowledge. When this book is learned from Ahlul Bayt, they will tell you, if you see Imam Ali alayhi salam, he told in his life that if you people were able to take benefit from my knowledge, I would teach you how to make nur, light, from the water. And nowadays electricity is produced from water, you know. At that time Ali ibn Abi Talib was telling people that people did not have that power, and they were ignorant. They were coming toward Ali and asking, Ya Ali, if you have knowledge, come on, tell me, how many hairs do I have in my head? These kind of stupid questions were being asked from Ahlul Bayt alayhi salam, and people did not take knowledge from them. And now what Ali ibn Abi Talib, what is the message of Ali ibn Abi Talib? How we can reach to a position while the how can we reach to the position where we can gain the purpose of our life, which is ibadah? And how can we gain this purpose? Whatever we are doing in our life, we can transfer and transform every action of our life into ibadah. No matter it's earning money, no matter it's sleeping, no matter it's eating, we can transform every single act of our life into ibadah. Even drinking water as well, into ibadah. We drink water and say, Assalamu alayka ya Aba Abdullah. And that is turned into ibadah. That's turned into worship. That's turned into the purpose of our life, what we are created. Wa salawat ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Imam Ali alayhi salam is saying, told us in different places, like we read Dua al-Kumail, where Imam Ali alayhi salam is telling us, talk to Allah subhanahu wa ta'ala and tell him, ظَلَمْتُ نَفْسِي, I have done injustice to myself. I was unjust to myself. I was cruel to my body, to my soul when I was doing sin. This is why Imam Ali alayhi salam is saying, when you are doing the sin, you are opening the door of hell toward yourself. When a person who did sin, he will be left in the grave. 70 door of different adab and torture will be opened for him. Why? Because he was not able to remove his bad quality. In this world, Allah subhanahu wa ta'ala is saying, Inna hadaynahu sabila imma shakira wa imma kafura. I have showed you the way. Now, in this world, if a person is doing sin, if a person is drinking, if a person is committing adultery, if a person is doing backbiting, if a person is insulting his Muslim brother, his fellow human citizen, anybody, so he's not feeling bad. Why? Because Allah subhanahu wa ta'ala is not giving adab in this world. Like, look at this wire. For example, any dangerous wire, which is covered by a plastic cover. If I touch the wire,
I'm not going to be feeling anything because it is covered by a plastic cover. But if this cover is cut it down and that electrical wire is out, if I touch that wire, I will be feeling that current. I will be feeling electricity at that time. In the same way, this body is a cover, like plastic cover. We are doing bad things. Bad things are not visible in this world. When they are going to be visible, when we will be left alone in the grave, at that time our body is not there. The soul will show what we have done in this world. At that time it's said to be, if a person is not good, if a person has done sins, his grave is not going to be the part of just soil. His grave will turn into part of hell. And on the other hand, if a person is believer, his grave is not going to be grave. His grave will be turned into peace of heaven, peace of paradise, because of according to his action. But in this world, we are not thinking about it. We are neglectful because of the body. Body is covered. And like the story of that person who was neglectful and heedless. Just a little story, inshallah, and then we'll turn it into Urdu. What is that story? Story of a person who was, and this story is a real story. Ayatollah Dastaghaib has written in his book about this story. It's said to be, there was an Indian prince. He left India and he went to Najaf and Karbala, and he was planning to go to Hajj. And before Hajj, he thought to go to Najaf and Karbala, and from there, as you know, the borders are linked, and he wanted to go to Karbala. Now he wanted to go to Medina and Najaf, Medina, Makkah, to have his Hajj done. So in the way, he reached to Karbala and he did his ziyarat, all of these things, and then he went to Najaf. But somebody told him, when you want to go to Makkah, in the way there are many robbers can rob your money, all these things. Take care of your wealth and money. You are a prince, you have a lot of gold and jewelry and everything. What you are carrying is really dangerous. So he thought to give this money to somebody. He thought to trust this money to somebody. But in Medina, he did not know anybody. He was thinking and wondering what to do and who he can trust there, because he was completely stranger. At that time, every day he used to come to the ziyarat and go, and sometimes go to the market and see different places. In the market, he saw a person who is a perfume seller, who used to sell perfumes and ether and these kind of things. Every day before he used to open his shop, what he used to do is to open his shop, and he used to stand there next to his shop, and he used to shout people, come on, I just want to give you one message from Quran, and he used to do some nasiha, some advice to people, and then start his business on daily routine. So he thought, this person looks some pious person. I can trust my money and go back. And then when I come back and take my money and go back to India. So he came to him, my brother, can you trust this money? I'll take this money from you. I think you look like a trustworthy person. He gave his money, all of his wealth and jewelry. He just took a little amount of money for his travel expenditure that he will be needing in Makkah and Medina. He did it Hajj, and after Hajj, when he came back to Najaf, he came to that person. He said, Assalamu alaikum, brother, how are you? Can I get my money back? He said, I don't know you, who you are. I never met you. Shaitan whispered him, you have such a big amount of money, and you want to go, you want to let this money go? Come on, take your money. That's your, you're a lucky guy. That's your lucky day. You can take that money, very good. Come on, don't give back this money back to him. So Shaitan whispered him, and temptation, and he could not stop Shaitan's whisper. So he told that princess, I don't know you, please brother, leave my shop, and you look a very strange guy. So he was really worried. He can't go back to his town, back to his place. He can't beg because he's a princess. He has a kind of self-respect, all these kind of things. He went to the door of Ali ibn Abi Talib, to Haram Imam Ali alayhi salam, and he says, oh Ali ibn Abi Talib, oh Mushkil Kusha, oh solver of the problem, please help me. I'm a stranger. I don't know anybody here. I can't beg. Please help me. He cried so much there, cried and cried, and finally he fell asleep in the Haram of Imam Ali alayhi salam. He saw a dream. In the dream, he saw Imam Ali alayhi salam telling him, tomorrow morning, get up. First person who will be entering in Najaf from the door, because in the old time there used to be doors for the city. The first person who will be entering from Najaf, he will be able to guide you. He was very happy. He went there and he started waiting there. He saw an old guy, almost his back was bent, and he was carrying some woods, and he was bringing the woods to sell in the market. He thought, this is a very powerless person, and he's a very ordinary guy. How can he help me? And that guy, perfume seller, is a very, very powerful person, and everybody trusts him. How can he take that money and get my money back from him?
He didn't talk to him, and he went again to Haram Imam Ali alayhi salam. And he cried and he slept there again. And he saw the same dream. First person entering from Najaf, he will be helping you. Second day he went there, same person carrying the woods. He did not talk to him. Again, he went to Haram Imam Ali alayhi salam. Mawla Ali, third time he told him this, he saw the same dream. He is the guy who can help you. Now finally he was 100% sure, my dreams are right. When this person, he came into Najaf, he told him, brother, this is my problem. Can you solve me? This guy, he's told him very confidently, I will be solving your problem. Never mind, no worry, I will be solving your problem. He was very happy that how confident was this guy. But he's told me that tomorrow when this perfume seller is going to be opening his shop and people are going to be listening to his advice, I want you to come there. I will be coming there as well. At that time, you will get your money back. He said, Alhamdulillah, very good. Next day he came there. According to, as usual, the perfume seller opened his shop and he wanted to give a short speech. At that time, this old guy who is to sell woods, about whom the reference was given by Imam Ali alayhi salam, this guy goes to the perfume seller and tells him, brother, can you please give me permission before you give your speech? Can I talk to people just for 5 minutes and then you can give your speech after that? He said, alright, Bismillah, mate. You're aged like my dad. Bismillah, please, father, come on. He comes there and he says to all the people of Najaf, oh people of Najaf, I'm not a speaker, I'm not an orator, I'm just an ordinary person living in Najaf. From childhood I've been living here, and when I was a young guy, I had a neighbor who was a Jewish person. I took some money from him as a debt, and I paid him half of the debt. After I wanted to pay him the rest of the debt in installment, I paid him half of the installment, but half of the installment were remaining. This person, he traveled and he went away he migrated from Najaf. I asked from people, where is he? They told me that he's gone to Baghdad. In my heart, I thought, come on, he was a non-Muslim person. Even if I don't give his money, it's not a big deal. Forget about it. I did not pay his money. And I started doing my routine life, spending my routine life. One day I saw a dream. In the dream I saw the day of judgment. It was a day of Qiyamah. All the people's action were being reckoned. My good action were more than my bad actions. All the angels gave me congratulations. Alhamdulillah, you can go to heaven. But there is one condition. Before you go to Jannah, you have to go through the Pul Sirat, the bridge of Sirat. And in the bridge of Sirat there were many stops. People were stopping me. Angels were stopping me. Some stops were about parents. Did you pay the rights of parents? If you were rude and bad with your parents, you were being stopped there. But I was a good guy. I was not stopped there. I passed one after the other, all the stop. In the end, there was one stop which was new. I was surprised. What is that? It was written Radde Mazalim. Radde Mazalim. I was surprised. What is this? What is Radde Mazalim? Radde Mazalim means if a person who is burning in the fire of hell has any kind of right on a person who is going to the heaven, he will be stopped there. I thought, I have no right, no person who is burning in the fire of hell has right on me. I was thinking I will be passing from this final step very easily and I will go to the heaven. But at that time, I saw a burning flame came out of the fire of hell and stood in front of me. I was shocked, who is this? When I looked at him clearly, oh, he's the same person who I did not pay him half of the installment. He told me, give the money of mine. I told him, come on man, where can I give you money here? It's a day of judgment, there's no money here. I can't give you money, this is my final step, please let me go to the heaven. You are burning in the fire, this is the final stage, I will go to the heaven, I will go to the Jannah. He said, I can't let you go. And this is the law of Allah subhanahu wa ta'ala. No matter you steal from a Jewish person, no matter you steal from a Christian, no matter you steal from government. Now here people, unfortunately, they do claim they are working, they're saying we are jobless, all kind of these things. They are taken from government, that we are, oh, it's Christian, they're non-Muslim, come on, we can get from them. No, it's wrong. It's haram to even steal from a Christian, even steal from government, or even stealing from a government or a Jewish person, no matter he is stealing is haram. No matter you are stealing from government, it's 100% haram. And what you are eating, it's haram if a person is doing that. Unfortunately, our people are doing that, and they are also unfortunately in the news also when they talk about our people, especially Muslims generally, they say that these people are misusing and abusing the law. Unfortunately, they are abusing and it's haram. So this person, he said, please let me go to the heaven. He said, no, there's one condition. He said, what is the condition?
The condition is, you are a heavenly guy. I am burning in the fire of hell. I am feeling the pain, and you are in a very comfortable situation, and you are in a very comfort. I just want to touch one of my finger on your chest. You will feel the pain. I will feel the pleasure, and I will feel the comfort. And after that, I will let you go, and you are allowed to enter to the fire and enter to the heaven. He said, all right, it's just one finger. If he will be touching my finger, it's all right, it's not a big deal. I allowed him, I permitted him to touch one of his finger, which was burning with fire of hell, and just for a few minutes, and then I will be entering. He says, this guy said, I was in the dream. This person, he puts one of his finger on my chest. I started screaming in my sleep. I woke up, I opened my button. When I saw my chest, there was a very terrible wound. I went to every single doctor in Najaf. When the doctor looked at my wound, they are terrified and they are afraid. They told me this is not an illness, it is azab of Allah subhanahu wa ta'ala. We can't heal it. At this point, this person who is to sell goods, he says to the people, he addresses to the people who are standing on the street in front of the shop, and perfume seller was one of them. He says, I want to show you that wound, which is just a result of one finger of the person who was burning in the fire of hell. He opens his button and he shows that pain, he shows that wounds. When all the people who were standing there, when they look at that wound, they started crying and shouting and screaming that this is the result of only one finger, and which was burning in the fire of hell. How can we tolerate and bear the fire of hell, entirely our body going in the fire of hell? When that perfume seller, he looked at that situation, he came to that Indian prince, please brother, take your money, take your wealth. I don't want to burn in the fire of hell. My body can't tolerate that. Ya Rabb irham da'afa badani wa riqqata jildi. What we learn and what we read in Dua al-Kumail, Imam Ali alayhi salam says, oh man, take care of your body. You don't have power to bear the winter. You don't have the power to bear the summer. You can't bear the hot weather of summer. You can't bear the cold weather of winter. Be rahim, be rahim, and be merciful to your body. Don't do sin and prepare your body for the fire of hell. Salawat ala Muhammad wa ali Muhammad. یہ ہے اہل بیت کا رستہ جو انہوں نے ہمیں سکھایا ہے، اور خداوند متعال کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے، خداوند متعال نے ہمیں اہل بیت کے چاہنے والوں میں قرار دیا ہے۔ دنیا در بدر پھر رہی ہے، مگر جو درس ہمیں ملنا تھا، جو در ہمیں ملنا تھا، وہ خدا نے اہل بیت کے ذریعے سے ہمیں دے دیا۔ جب ہم عبادت انسان کی مقصد حیات ہے، جب ہم عبادت کرتے ہیں یہ ہمارا مقصد ہے، مگر عبادت کا ثواب، عبادت کا فائدہ اللہ کو نہیں ملتا۔ اللہ ہماری عبادت کا محتاج نہیں ہے، ہم محتاج ہیں اور اللہ غنی ہے۔ ہم جب عبادت کرتے ہیں اس کا فائدہ ہمیں ملتا ہے۔ حدیث رسول ہے، آپ مثال کے طور پہ گھر چلے گئے، سو گئے، رات کو آنکھ کھلی، نماز شب کے وقت آپ نے سوچا اٹھوں، گرم نرم بستر کو چھوڑوں، آپ نے اپنی آرامش کو ہٹایا اور گرم نرم بستر کو چھوڑا، وضو کرنے کے لیے گئے۔ اب آپ جب وضو کر رہے ہیں، آپ کے وضو کے پانی سے جو قطرات گر رہے ہیں، ایک ایک قطرے سے ایک ایک حضور پاک فرماتے ہیں فرشتہ بنتا ہے، جو قیامت میں، جو مرنے کے بعد، جو برزخ میں، جو جنت میں آپ کا خدمت گزار ہوگا، آپ کا نوکر ہوگا۔ یعنی فرشتے کیسے بنتے ہیں؟ فرشتے بنتے ہیں مومن کے عمل صالح سے۔ فرشتوں کی خلقت ہوتی ہے مومن کے عمل صالح سے۔ قرآن اٹھا کر دیکھ لیجئے، خداوند متعال فرشتوں سے کہہ رہا ہے کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں انسان کی خلقت کرنے جا رہا ہوں۔ ظاہراً کوئی انسان نہیں بنا، حضرت آدم کی بھی خلقت نہیں ہوئی، فرشتوں سے خدا کہہ رہا ہے میں آدم کی خلقت کرنے جا رہا ہوں، مگر اتنے فرشتے موجود ہیں جو حضرت آدم
آدم سے پہلے موجود ہیں، اور حدیث رسول بتلا رہی ہے فرشتے بنتے ہیں مومن کے عمل صالح سے۔ قرآن بتلا رہا ہے حضرت آدم کی خلقت سے پہلے فرشتے موجود تھے، ظاہری طور پر کوئی انسان نہیں بنا تھا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ نبی آدم کی خلقت سے پہلے تو کوئی انسان نہیں تھا، یہ فرشتے کس کی عبادتوں کے صدقے میں وجود میں آئے؟ انسان تو ظاہری کوئی نہ تھا، تو تسلیم کرنا پڑے گا نبی آدم کی خلقت سے پہلے کچھ ایسی ہستیاں موجود تھیں جو عبادت کرتی چلی جا رہی تھی، فرشتے بنتے چلے جا رہے تھے۔ یہ کون ہستیاں تھیں؟ یہ پنجتن پاک کی ہستیاں تھیں۔ حضور پاک نے فرمایا خدا نے سب سے پہلے میرے نور کو خلق کیا، اور میرے نور سے خدا نے عرش کو خلق کیا، اور خدا نے علی کے نور سے فرشتوں کو خلق کیا، اور خدا نے سیدہ کے نور سے زمین اور آسمان کو خلق کیا، خدا نے حسن کے نور سے سورج اور چاند کو خلق کیا، اور خدا نے حسین کے نور سے جنت اور حور و غلمان کو خلق کیا۔ اب اگر کوئی جنت کا طالب ہے اسے حسین کی چوکھٹ پہ جھکنا پڑے گا، اسے حسین کی دہلیز پر جھکنا ہی پڑے گا۔ اسی لیے کیا خوب شاعر نے کہا ہے، گر دل میں قدوت ہے ولی ابن ولی کی، گر دل میں قدوت ہے ولی ابن ولی کی، کانٹا ہے تو گلشن میں نبات کر کلی کی، گر دل میں قدوت ہے ولی ابن ولی کی، کانٹا ہے تو گلشن میں نبات کر کلی کی، وہ دوزخ اسی سمت ہے اسی سمت نکل جا، جنت تو ہے جاگیر حسین ابن علی کی۔ یہ ہے محمد وآل محمد صلوات اگر کوئی جنت کا طالب ہے تو وہ اسی رستے سے پہنچ سکتا ہے۔ اہل بیت کا رستہ ہے جو انسان کو جنت تک پہنچائے گا۔ جنت تو ایک مومن کے لیے بہت چھوٹی چیز ہے، اہل بیت کا وہ رستہ ہے جس کو یہ در مل گیا اسے جنت سے بڑھ کر کئی چیزیں مل گئی ہیں۔ جیسے آپ نے سنا تھا کہ کل اہل بیت کی زندگی میں اگر دیکھیں، تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں، اولیاء خدا کی زندگی میں اگر دیکھیں تو اولیاء خدا بہت تنہا رہے تھے۔ ان کی تنہائی سب سے بڑی ان کی مظلومیت تھی، ان کا اکیلا پن سب سے بڑا ان پر جو ستم کیا ہے، ان کو جنہوں نے تنہا چھوڑا ہے، سب سے بڑا یہی ستم تھا کہ انہیں تنہا چھوڑ دیا۔ اور وہ آئے تھے کیونکہ خلیفے کے لیے دو شرطیں ہوا کرتی ہیں، رہنما بننے کے لیے دو شرطیں ہوا کرتی ہیں۔ ایک کون سی شرط؟ یہ کہ خدا کی طرف سے وہ منسوب ہو، اللہ نے اسے بنایا ہو۔ مولا علی علیہ السلام میں پہلی شرط تھی، مگر دوسری شرط جو لوگوں سے مرتبط تھی وہ نہیں تھی۔ پہلی شرط یہ کہ خدا اس کو بنا کر بھیجے، وہی لوگوں کا امام بنے گا، وہی لوگوں کا خلیفہ بنے گا، حکومت کرنے کا اسی کو حق ہے۔ مولا علی کے پاس پہلی شرط تھی، اللہ کی طرف سے بنائے ہوئے تھے، رسول خدا نے اعلان کیا تھا، مگر دنیا میں دوسری شرط نہیں تھی۔ دوسری شرط کیا تھی؟ امام اللہ کی طرف سے منسوب ہو اور قوم بھی اس امام کا ساتھ دے، قوم بھی اس امام کی مدد کرے۔ مولا علی میں پہلی شرط تھی مگر قوم میں دوسری شرط نہیں تھی، اسی لیے امام معصوم کو کئی سال گوشہ نشینی اختیار کرنی پڑی۔ کیوں امام تنہا رہ گئے؟ امام کو معجزے سے تو سب کو مسلمان نہیں کرنا تھا، امام کو سوشل ڈیولپمنٹ لانی تھی کہ دیکھیں کہ قوم کتنی اوپر چڑھتی ہے۔ اور باب سرکار کا بھی ظہور اسی لیے نہیں ہو رہا، کیوں؟ کیونکہ امام معجزے سے ساری دنیا میں عدل قائم نہیں کرنے چاہتے ہیں۔ امام چاہتے ہیں قوم جب تیار ہوگی تبھی امام کا ظہور ہوگا۔ کیوں؟ کیونکہ ولی خدا کو ہم نے، مسلمانوں نے ولی خدا کی محبت کی دعوے داروں نے کتنے اولیاء خدا کو چھوڑ دیا۔ اللہ نے پہلا ولی دیا مولا علی، لوگوں نے اس کی حمایت نہیں کی، ان کو شہید کر دیا گیا۔ دوسرا ولی دیا، لوگوں نے اس کی حمایت نہیں کی، ان کو بھی شہید کر دیا گیا۔ تیسرا ولی دیا، لوگوں نے اس کی حمایت نہیں کی، کربلا میں بے دردی سے شہید کر دیا گیا۔ ہر امام شہید ہوتا رہا، ایک امام 7ویں امام
امام تو اتنے ساتویں امام اتنے سال قید خانے میں ہیں مگر کوئی اٹھ کے قیام نہیں کر رہا کہ ہمارے امام کو آزاد کرا دو، ہمارے امام کو چھڑوا دو۔ ایک ایک ولی خدا شہید ہوتے رہے اور یہ قوم کی ناشکری تھی کہ انہوں نے ولی خدا کی حمایت نہیں کی، امام معصوم کی حمایت نہیں کی۔ اب خدا کا آخری سخی تھا، اب خدا کی آخری نعمت، خدا نے یہ فیصلہ کر دیا تم لوگ اس قابل ہی نہیں ہو کہ تمہیں ولی خدا کی نعمت دی جائے، اب اس نعمت سے تم محروم ہو جاؤ گے۔ اب جب تک وہ شرط پوری نہ کرو میں تمہیں وہ اپنا ولی نہیں بھیجوں گا، اس آخری سرمایے کو میں تمہیں ہٹا کر رکھوں گا۔ یہی وہ طریقہ ہے، خدا کی یہی سنت ہے۔ خدا نے آزمایا ایک نہیں 13 دفعہ 12 دفعہ ہمیں آزمایا مگر ہم آزمائش میں فیل رہے، اور آخری آزمائش ہے جو آنے والی ہے، اور وہ آزمائش میں کون ثابت قدم ہوگا؟ جو ولی خدا کو تنہائی میں مدد کرے، جو ولی خدا کو اکیلے پن میں مدد کرے۔ اس کی پہلی شرط کیا ہے؟ اس کی شرط یہ ہے کہ ہم ولی خدا کو اگر چاہیں تو اپنے لیے نہ چاہیں، امام سے اگر محبت کریں اپنے لیے محبت نہ کریں، امام سے محبت کریں امام کے لیے۔ یہ پہلی شرط ہے۔ لوگ امام سے محبت کرتے ہیں، مولا میری دعا پوری کر لیں گے، امام سے محبت ہے، میرے اولاد کو یہ دے دیں گے، میری شادی کروا دیں، پیسے دے دیں، یہ منتیں لے کے آتے ہیں۔ منتیں ٹھیک ہیں مگر مقصد یہ نہیں ہے۔ یہ امام یہ بائی پروڈکٹ ہے۔ رسول خدا کے زمانے میں لوگ آ رہے ہیں، وہی لوگ جو رسول خدا کے زمانے میں تھے، رسول خدا کے وضو کا پانی نہیں گرنے دیتے، رسول خدا کی مدد کرتے، رسول خدا سے آ کے پوچھتے اس بیماری کے لیے کیا کروں، بیمار ہو دعا کیجئے، رسول خدا دعا کرتے۔ وہی قوم جو رسول خدا کے وضو کا پانی نہیں گرنے دیتی، اسی رسول کے جانے کے بعد اسی رسول کے جگر کے ٹکڑے کے گھر پہ آگ لگ رہی تھی مگر قوم مدد نہیں کر رہی تھی۔ کہاں گئے وہ لوگ جو وضو کا پانی جمع کرتے تھے؟ کہاں گئے وہ لوگ جو دعا کے لیے آتے تھے؟ وہ رسول کو رسول کے لیے نہیں چاہتے تھے، رسول کو اپنے فائدے کے لیے چاہتے تھے۔ یہ رسول ہے، ہمیں وضو کا پانی ہوگا، اس میں برکت ہے، ہماری شفا ہو جائے گی، بیماری کا علاج ہو جائے گا، ہماری منتیں پوری ہو جائیں گے۔ تو امام معصوم کو اگر چاہتے ہیں تنہا نہ چھوڑیں اپنے زمانے کے امام کو، تو مولا کو مولا کے لیے چاہیں، آقا کو آقا کے لیے چاہیں، دعاؤں اور منتوں کے لیے نہ چاہیں، چاہے آقا کا حکم ہماری ذات کے خلاف ہی کیوں نہ ہو۔ جو سب سے پہلے اپنی ذات کی محبت کو ختم کرنا ہوگا، اپنی انا کو مٹانا ہوگا، اپنی میں کو مٹانا ہوگا۔ جب اپنی انا مٹ گئی دنیا میں سارے اختلافات ختم ہو جاتے ہیں۔ ہر اختلافات کی وجہ کسی بھی کام میں، گھر میں، پروجیکٹ میں، دینی پروجیکٹ میں، فیملی میں، میاں بیوی میں، بچوں میں، اس کی وجہ انا ہوتی ہے۔ جب میں ختم ہو جائے سارے اختلافات ختم ہو جاتے ہیں، سارے ڈفرنسز ختم ہو جاتے ہیں۔ انسان دیکھیے کیسی اللہ کی، ہم دیکھیں مجلس میں کبھی کبھار جاتے ہیں کس لیے کہ مولا دعا کریں گے، روزی ہوگی، برکت ہوئے گی۔ ارے بھائی یہ عبادت ہے، تجارت نہیں ہے کہ ہم اپنی برکت کے لیے، اپنی روزی کے لیے عبادت کر رہے ہیں، مجلس میں جا رہے ہیں۔ یہ شیطان وہی کر رہا تھا، شیطان نے اتنی عبادت کی، شیطان کان من الجن، جنوں میں سے تھا، خدا نے اس کا مقام بڑھا دیا، پہلی آسمان میں بٹھا دیا، فرشتوں کے درمیان پھر رہا ہے، خوش ہو گیا، ادھر فرشتے ادھر فرشتے، میں آگ کا بنا ہوا جن، میرا مقام بڑھ گیا۔ پھر اوپر دیکھا اور بھی مقام ہے، جیسے ایک بندہ ایک آفیسر بنتا ہے اور اس کی ڈگری بڑھتی ہے اور ڈگری بڑھتی ہے، اس نے دیکھا اور بلند منسٹری ہے اور عبادتیں کروں، دبا کے عبادتیں کی، اللہ نے دوسری آسمان پر بٹھا دیا اور اس کا مرتبہ بڑھا، اور دیکھا اور بھی ایک مقام ہے، اس نے اور سجدے کیے، سجدوں پہ سجدے کر رہا تھا۔ کس لیے سجدے کر رہا تھا؟ مقام کے لیے سجدے کر رہا تھا، بندگی کے لیے سجدے نہیں کر رہا تھا، اللہ کے لیے سجدے نہیں کر رہا تھا، اور یہ کرتا چلا گیا، اس کا مقام بہت بڑھ گیا، یہاں تک کہ 6000 سال شیطان نے عبادت کی۔ جتنی عبادت ہم سب مل کے بھی کریں تو نہیں کر سکتے، اور مولا فرماتے یہ معلوم نہیں ہے کہ 6000 سال
اس دنیا کے یا آخرت کے ہیں؟ دنیا کے 6000 سال کو ملٹیپلائی 70 کے ساتھ کرنا ہوگا، یعنی اتنی اس نے عبادتیں کی، مگر جب 6000 سال کے بعد بڑا پائنیئر ہو گیا، بڑا پرانا قدیمی عبادت گزار ہو گیا، خدا نے اچانک آدم کو خلق کر دیا. اب کہا اس کو سجدہ کر. کہا، اس نے سوچا وہ سارے سجدے جو میں کرتا آیا تھا اس سے میرا مقام بڑھتا رہا، اس سجدے سے جو میرا مقام نیچے ہو رہا ہے، میں سجدہ نہیں کروں گا. راندہ دربار ہو گیا، خدا نے اسے نکال دیا. کیوں؟ خدا نے کہا کہ تمہارے 6000 سال کے سجدے جو تمہاری مرضی کے تھے وہ مجھے نہیں چاہیے، میری مرضی کا مجھے ایک سجدہ چاہیے. اللہ کی مرضی کا ایک ہی سجدہ کیوں نہ ہو تو میرے لیے اللہ کے لیے کافی ہے. کیونکہ اسلام کوانٹٹی کا نام نہیں ہے، کوالٹی کا نام ہے. کمیت کا نام نہیں ہے، کیفیت کا نام ہے. کتنی کوالٹی ہے ہماری عبادت میں، کم ہی کیوں نہ کریں مگر کوالٹی کے ساتھ کریں. مجلس کو تجارت نہ بنائیں کہ ہم مجلس کریں گے گھر میں برکت ہوگی، ہم جائیں گے برکت ہوگی، ہمارے مسائل حل ہوں گے. نہیں، اسے عبادت کریں. مولا علی علیہ السلام دیکھیے، مولا علی علیہ السلام کیا فرماتے ہیں دعائے کمیل میں. کمیل کو کیا سکھایا؟ اے کمیل اس طرح سے پڑھو، صبرت علی عذابک، اے خدایا میں تمہارے عذاب میں، مجھے اگر جہنم میں پھینک دے، تمہاری جہنم کی آگ پہ تو میں برداشت کر سکتا ہوں، مگر اے خدایا تیری جدائی کو میں برداشت نہیں کر سکتا. کیوں؟ کیونکہ علی کی عبادت وہ خالص عبادت تھی. نہ علی کی عبادت تاجروں کی عبادت تھی، نہ علی کی عبادت غلاموں کی عبادت تھی. علی نے کہا کہ میں نہ تاجروں کی عبادت کرتا ہوں جو لالچ جنت میں کرتے ہیں، نہ میں غلاموں کی عبادت کرتا ہوں جو خوف میں کرتے ہیں. میں تجھے لائق عبادت سمجھ کے عبادت کی. علی کی عبادت نہ غلاموں کی ہے نہ تاجروں کی ہے، وہ عبادت خالصتاً اللہ کی ہے. نہ ہم غلاموں کی عزاداری اور عبادت کریں نہ تاجروں کی کریں. خالصتاً اگر ولی کو ولی کے لیے چاہیں گے تو تب جا کے ولی کا ظہور ہوگا، جب جا کے ہماری عبادت میں خلوص آئے. کیوں؟ کیونکہ عبادت کا مقصد ہی یہی ہے کہ انسان اپنی انا کو ختم کرے، اپنی میں کو ختم کرے. جیسے واقعہ ہے، ایک شیخ قم میں رہتا تھا، اسے لوگ شیخ بولتے تھے. عالم دین نہیں تھا مگر اتنا اچھا عبادت گزار تھا، لوگوں کو نصیحت کرتا تھا، لوگ اسے شیخ بولتے تھے. غریب تھا، اس کے پاس گھر بھی نہیں تھا، سڑک پہ سوتا تھا. قم میں بڑی سردی بھی ہوتی ہے، کبھی کبھار برف بھی برستی ہے. تو کسی دن برف برسنے لگی تو یہ قبرستان، حرم بھی معصومہ نزدیک کے قبرستان ہے جس کا نام ہے شیخین. وہاں ایک چھوٹا سا کمرہ بنا ہوا تھا قبرستان میں، وہاں جا کر یہ سو گیا. کسی سے پرمیشن لی اور جا کے وہاں سو گیا. اب صبح کو جب اٹھا تو برف بہت برسی تھی. اس زمانے میں پہلے برف زیادہ ہوتی تھی. اب اس نے دروازے کھولنے کی کوشش کی، دروازہ برف کی وجہ سے بلاک ہو چکا تھا. اب نماز فجر کا وقت ہے، تیمم کے لیے مٹی بھی نہیں تھی، اندر پانی بھی نہیں تھا، باہر جا نہیں سکتا، نماز کا وقت گزر رہا ہے. اس نے خدا سے کہا، اے خدایا میں غریب ہوں، میرے پاس گھر نہیں. میں نے کچھ نہیں کہا، میں کھانے میں صرف روٹی اور کھجور کھاتا ہوں. اگر روٹی کھجور ملتی ہے پھر بھی کھا کے کچھ نہیں کہتا، چپ ہو جاتا ہوں. گھر بھی نہیں پھر بھی چپ ہو گیا. کبھی روٹی بھی نہیں ملتی، خالی کھجور کھا لیتا ہوں، چپ ہو جاتا ہوں. کبھی کھجور بھی نہیں ملتی، خالی روٹی ملتی ہے، روٹی پانی کے ساتھ کھا کے چپ ہو جاتا ہوں. اے خدایا ابھی میں مجبور ہوں، میں وضو اور تیمم کے بغیر نماز پڑھتا ہوں، ابھی تم چپ ہو جاؤ، تم کچھ نہ کہو. یہ کہہ کے وہ بندہ تو دنیا سے چلا گیا. اب مر گیا یہ آدمی، اور مرنے کے بعد کسی نے اس کو خواب میں دیکھا. کہا کہ کون سی چیز، کون سی عبادت تھی جس نے تمہیں بچایا؟ کہا ساری عبادتیں ایک طرف، کسی عبادت نے مجھے نہیں بچایا، بے وضو نماز نے مجھے بچایا. بے وضو نماز نے تمہیں بچا دیا. ہاں کیوں؟ کیونکہ میرا غرور اور میری انا اور میری میں ختم ہو چکی تھی. میں سوچ رہا تھا اتنی ٹوٹی پوٹی نماز اس خدا کی بارگاہ میں کیا قیمت رکھتی ہے. جس نماز کو میں کچھ نہیں سمجھ رہا تھا وہی نماز میرے خدا کو پسند ہے. کیوں؟ کیونکہ اس میں میں نہیں تھی، اس میں انا نہیں تھی کہ میں بڑی نماز پڑھ رہا ہوں، میں بڑی عزاداری کر رہا ہوں، میں بڑی مجلس پڑھ رہا ہوں، میں بڑے نوحے کر رہا ہوں. نہیں، میں سوچ رہا تھا میری عبادت کی قیمت ہی کیا ہے جو میں اس پہ تکبر کروں. وضو بھی نہیں کیا ہے میں نے. یعنی اگر ہم اپنی عبادت میں ختم کر دیں، اس عبادت کو کچھ نہ سمجھیں، گویا ہماری عبادت ہی نہیں. اور حقیقت میں یہی ہے کہ اگر ہماری عبادت کو ان اولیاء خدا کی عبادت کے ساتھ رکھیں اور کمپیئر کریں، ہم اپنی عبادت اور نماز کو دیکھ کر شرمندہ ہو جائیں گے. یہ کوئی نماز تھی جو ہم نے پڑھی ہے؟
گناہ نہیں، اپنی عبادت سے ہم شرمندہ ہو جائیں گے. خدا یہی چاہتا ہے انسان اپنی انا ختم کرے. جب اپنی انا اور میں انسان میں ختم ہو جائے گی، اختلافات بھی ختم ہو جائیں گے، لڑائی جھگڑے بھی ختم ہو جائیں گے. کوئی بھی پروجیکٹ شروع کر رہا ہے، یہ نہیں کہے گا ارے بھائی یہ صاحب پروجیکٹ شروع کر رہے ہیں، میں کیوں نہیں سامنے ہوں، ان کا کیوں نام ہو. نہیں، دین کی خاطر جب انسان اپنی انا کو مٹی میں ملا دیتا ہے، اپنی میں کو مٹی میں ملا دیتا ہے، کوئی بھی کار خیر کر رہا ہے میں اس کی مدد کروں گا، کوئی بھی نیک کا کام کر رہا ہے میں اس کی مدد کروں گا. کوئی بھی جیسے دوستان آج آئے تھے اس کو مدرسے اپنا سینٹر کے بارے میں کہہ رہے تھے، الحمدللہ کوشش کر رہے ہیں. کچھ دوستان دوسرے کہہ رہے تھے ہم اسکول کے بارے میں کوشش کر رہے ہیں. تو اب کوئی بھی جو کوشش کرے اس کی مدد کب ہوگی؟ جب ہم اپنی انا کو ختم کر دیں، اپنی میں کو ختم کر دیں. جب میری میں ہی نہیں ہوگی، خدا کی قسم جنت کمانا بہت آسان ہے اگر ہم اپنی میں کو ختم کر دیں. کیونکہ حدیث رسول ہے، اگر ایک شخص ہے اس کو مثال میں پیش کرتا ہوں. پہلے آپ صلوات پڑھیں محمد علیہ اللہم صلی علی محمد. ایک شخص ہے جس نے 15 سال لگائے ایک انسٹیٹیوٹ بنانے، ایک بہت بڑا مدرسہ اس نے بنایا ہے. 15 سال لگا دیے، 20 سال لگا دی. مثال کے طور پہ حدیث کو میں اس انداز سے سمجھا تو حضور پاک کی حدیث ہے، آپ نے دیکھا اس نے 15 سال لگائے ہیں اور آپ گئے اس کو وزٹ کرنے کے لیے، آپ دیکھنے کے لیے. اور اگر جب آپ دیکھنے کے لیے گئے اتنا خوش ہو جائیں جتنا خوش آپ اپنی بنائی ہوئی مسجد، اپنے بنائے ہوئے انسٹیٹیوٹ میں جتنا خوش ہوتے، اتنا خوش اگر کسی اور کے انسٹیٹیوٹ کو دیکھ لیں، اہل بیت کے نام پہ، علی کے نام پہ کسی نے کوئی نیک کام شروع کیا ہے، اگر آپ اتنا خوش ہو جائیں اس نے وہ ثواب 15 سال میں کمایا ہے، آپ وہی ثواب 15 سیکنڈ میں کما سکتے. 15 سیکنڈ میں وہی ثواب آپ نے کما لیا. اس نے 15 سال پیسے ویسے آپ نے کوئی پیسہ خرچ نہیں کیا، دل میں خلوص رکھا کہ یہ میرے گھر کا تو کام نہیں ہے نا، اہل بیت کے لیے کام ہو رہا ہے، دین کے لیے کام ہو رہا ہے، اس دین کے لیے اہل بیت نے قربانی دی ہے، اس کے لیے اس نے کام کیا ہے. اگر دل کی گہرائی سے میں اتنا ہی خوش ہو جاؤں جتنا اپنے سینٹر پہ خوش ہوتا ہوں تو خداوند متعال بھی مجھے اتنا ہی ثواب عطا کرے گا. یہ کب ہوگا؟ جب میری میں ختم ہو جائے گی، جب میری انا ختم ہو جائے گی، جب میں نے اپنے آپ کو بھلا دینا ہے اور اہل بیت میں اپنے آپ کو فنا کر دینا. کربلا والے یہی تھے، انہوں نے حسین پہ خود کو فنا کر دیا تھا. یعنی کیوں، کیسے ہم کہہ رہے ہیں حسین پہ فنا کر دیا تھا؟ ہم زیارت عاشورہ میں کیا پڑھتے ہیں؟ السلام علیک وعلی الارواح التي حلت بفنا. اس کا معنی کیا ہے؟ سلام ان شہیدوں پر جو حسین میں گھل گئے، حسین میں پگھل گئے. جیسے نمک پانی میں پگھل جاتا ہے، وہ حسین میں پگھل گئے تھے. اب ہر ہر نہ رہے، وہ گویا حسین بن گئے. اکبر اکبر نہ رہے، وہ حسین بن گئے. اب قاسم قاسم نہ رہے. کیوں؟ کیونکہ ان کی زبان پہ کچھ نہیں تھا سوائے نام حسین. صحابی جب ایک دوسرے سے ملتے تھے کہتے تھے حسین کے سامنے نہ کہنا کہ میں پیاسا ہوں، کہیں تمہاری تکلیف حسین میں منتقل نہ ہو جائے، کہیں مولا غمزدہ نہ ہو جائے. مولا کے سامنے مسکراتے ہوئے جانا، کیونکہ ان کے ذہن میں کچھ نہیں تھا سوائے حسین. حسین میں پگھل گئے تھے. ہم بھی حسین سے جیسی وفا عباس نے حسین سے کی، ہم بھی اپنے زمانے کے امام سے کریں. یہ دعا مانگیں کہ وہ وفا دکھا سکیں کہ حسین میں ہم بھی پگھل جائیں. یہ وہ اصحاب تھے جنہوں نے ایسی وفاداری دکھائی جن کے بارے میں امام معصوم کہتے ہیں بے ابی انتم و امی، میرے ماں باپ تم پر قربان. معصوم امام کے معصوم ماں باپ، کربلا کے 72 شہید جن میں صرف بنی ہاشم والے سید نہیں تھے، جن میں حر بھی تھے، جن میں حبشی جون بھی تھے، جن میں حبیب ابن مظاہر بھی تھے، جن میں مسلم ابن اوسجہ بھی تھے. ان سب کے بارے میں امام معصوم کہہ رہے ہیں میرے ماں باپ تم لوگوں پر قربان، کیونکہ وہ نہ تھے، وہ حسین میں بدل گئے تھے. وہ حسین کے ایسی قربانی دکھائی. اور جب شب عاشور بی بی زینب نے حسین سے پوچھا بھیا کیا تمہیں اپنے صحابیوں پر اعتبار ہے؟ بس بریر نے یہ آواز سنی، بریر کی باری تھی پھیرے دینے کی. بریر گئے اصحاب کے پاس، اے حسین کے صحابیوں
فاطمہ زہرا کی بیٹی کو ہم پر اعتبار نہیں ہے، چلو ہم ثابت کر دیں۔ اپنی تلواریں نکال کے سارے صحابی خیموں کے گرد آ گئے، کہا فاطمہ زہرا کی بیٹی، اے ملکہ عالم، اے ثانیہ زہرا، جب تک دم میں دم ہے، جب تک یہ تلوار ہاتھوں میں ہے، تیرے ماجائے پہ کوئی زخم آنے نہیں دیں گے، حسین پہ کوئی زخم نہیں لگنے دیں گے۔ یہ وہ اصحاب تھے جن کے بارے میں ملتا ہے کہ ایسے وفادار صحابی تھے، جب شام غریبہ حسین نے کہا اے میرے صحابیوں چلے جاؤ، کوئی نہیں اٹھا، یہاں تک کہ امام حسین نے کہا تم سمجھتے ہو کہ میری مدد نہیں کرنے کی صورت میں تمہیں جنت نہیں ملے گی، میں امام معصوم گارنٹی دیتا ہوں، ضمانت دیتا ہوں تمہیں جنت ملے گی۔ اگر اس موقع کوئی اٹھ کے بھی چلا جاتا، امام کو مدد کیے بغیر اسے جنت بھی مل جاتی، مگر یہ جنت کے طالب نہیں تھے، یہ حسین کے طلبگار تھے، کوئی نہیں اٹھا۔ ایک مرتبہ حسین نے دیکھا تمہاری آنکھوں میں مجھے شرم دکھائی دے رہا ہے، اکبر بیٹا ذرا چراغ بجھا دینا۔ اب جو چراغ کا بجھنا تھا، حسین نے کچھ آوازیں سنی، اب جو چراغ جلی، حسین نے کیا دیکھا؟ جو جوان تھے انہوں نے تلوار کے نیاموں کو توڑ دیا تاکہ دلیر نظر آئیں، جو بوڑھے تھے اماموں کو کمر میں باندھ دیا تاکہ جوان نظر آئیں، جو بچے تھے وہ ایڑیوں کے بل کھڑے ہو گئے تاکہ بڑے نظر آئے۔ ایک مرتبہ بریر آگے بڑھے، کہا مولا آپ کو ہم چھوڑ کے چلا جائیں، اپنے در سے بہتر بھلا کوئی در تو بتا۔ حسین تمہیں ہماری ضرورت نہیں، ہمیں آپ کی ضرورت ہے۔ حسین اگر 100 بار بھی ٹھوکریں مار مار کے اپنے در سے دور کرے گا، پھر بھی یہی سر تیرے قدموں پہ آ کے گرے گا۔ حبیب آگے بڑھے، کہا مولا ہم آپ کو چھوڑ دیں، اگر قیامت کے دن فاطمہ زہرا نے مجھے روک لیا، میرے بیٹے کو جنگل میں اکیلے چھوڑ کے آ گئے تو میں کیا جواب دوں؟ اتنا روئے کہ بے ہوش ہو گئے۔ اب ایک مرتبہ عباس نے کہا مولا، پھر خاموش ہو گئے، کہا آقا خاموش ہو گئے، کہا امام زمانہ کچھ نہیں کہا، خاموش ہو گئے۔ پھر ایک طرف چل کے جانے لگے، حسین دوڑ کے گئے، عباس کی گردن میں باہیں ڈال کے کہا بھیا کہاں جا رہے ہو؟ کہا مولا میں نجف کی طرف جا رہا ہوں، جو ہاتھ 21 رمضان کو میرے بابا علی نے آپ کے ہاتھ میں دیا تھا، میں بابا سے کہوں گا میں نے وہ ہاتھ چھوڑا نہیں، مگر مولا مجھے کہتے ہیں چلے جاؤ۔ حسین کے وہ با وفا صحابی تھے جنہوں نے حسین کو نہیں چھوڑا، جگہ جگہ حسین کی حمایت کی۔ عزادارو اب یہ لٹا ہوا قافلہ بے وارث ہو گیا، سادات ان دنوں میں در بدر، کبھی اس شہر سے اس شہر، کبھی اس منزل سے اس منزل، کبھی اس مقام سے اس مقام۔ سید سجاد تاریخ کا وہ پہلا خطیب ہے جس نے طوق و سلاسل میں اللہ کی وحدانیت کی گواہی دی۔ ایسا نمازی کسی نے نہیں دیکھا جس کے ہاتھوں میں ہتھ کڑیاں، گردن میں تو پاؤں میں بیڑیاں، مگر امام فرماتے ہیں کربلا سے کوفہ، کوفے سے شام، کسی بی بی کی مستحب نماز بھی نہیں چھوٹی۔ جب کربلا سے حسین کا یہ لٹا ہوا قافلہ چلا، بی بی زینب نے اپنی فوج تیار کی، ایک طرف بچوں کو کھڑا کر دیا، ایک طرف بیویوں کو کھڑا کر دیا۔ حسین تیری فوج میں اکبر تھے، تیری فوج میں قاسم تھے، میری فوج میں ننھی سکینہ، میری فوج میں وہ بیوی
جس کا سینہ چھلی ہو گیا زخموں میں ام رباب ہے، میری فوج میں اکبر کی اماں ہے جس کی 18 برس کی کمائی لٹ گئی، میری فوج میں قاسم ہے جس کا بیٹا دولہا نہ بن سکا۔ حسین دنیا کی سب سے بڑی سلطنت کو فتح کرنے جا رہی ہوں۔ عزادارو سید سجاد فرماتے ہیں پورے رستے میں سید سجاد کو بعض چیزوں نے بہت رلایا، ان میں سے بی بی سکینہ کی وہ باتیں تھیں جو سید سجاد کو بہت رلاتی تھیں۔ کہتے ہیں جب کسی منزل میں ہتھکڑیاں کھولی گئیں اور ذوق نکالے گئے اور پانی لایا گیا، بی بی زینب نے خود پانی نہیں پیا، پانی لے کر آئی سجاد کی گردن پہ ڈالنے لگی۔ سجاد نے کہا بہن میری گردن پہ کیوں پانی ڈال رہی ہو؟ کہا بھیا آپ ہی نے تو کہا تھا یہ زنجیر گرم ہو جاتی ہے، دھوپ سے آپ کی گردن میں زخم پڑ جاتے ہیں، بھیا میں پانی ڈالتی ہوں آپ کے زخم ٹھنڈے ہو جاتے ہیں۔ اسی لیے ملتا ہے زندان شام میں بیویوں کو، سیدزادیوں کو ایسے زندان میں رکھا گیا تھا جس کی کوئی چھت نہیں تھی۔ جب صبح ہوتی تھی بیویاں یتیم بچوں کو لے کر زندان کے سائے میں آ جاتے تھے، جب شام ہوتی تھی بیویاں یتیم بچوں کو لے کر اس سائے میں آ جاتے تھے۔ جب قید خانے میں شام ہوا کرتی تھی پرندے ٹولیاں بھر کے زندان شام کی چھت سے گزرتے تھے، بی بی سکینہ جب پرندوں کو دیکھتی تھی سجاد کا بازو ہلا کے کہتی تھی بھیا یہ پرندے کہاں جا رہے ہیں؟ سجاد سوال سمجھ جاتے تھے، کہتے تھے بہن زینب، بہن سکینہ یہ اپنے اپنے گھروں کو جا رہے ہیں۔ سکینہ پوچھتی بھیا تو پھر ہم اپنے گھر کب جائیں گے؟ جس بچی کو گھر جانے کی تمنا تھی وہ زندان میں مر گئی۔ آزادارو قدم قدم پہ سید سجاد نے اتنی مصیبتیں دیکھی ہیں، وہ مصائب دیکھے ہیں جو کسی امام نے نہیں دیکھے۔ ملتا ہے جب مدینے میں امام حسین نے کہا میں کربلا جا رہا ہوں، جس شخص نے سب سے پہلے حسین کی آواز کو لبیک کہا تاریخ نے اس کا نام سید الساجدین امام زین العابدین لکھا ہے۔ امام نے کہا بابا میں آپ کی مدد کروں گا۔ حسین نے پوچھا بیٹا سجاد تم میری جب مدد کرو گے تو کون سا جہاد کرنا پسند کرو گے؟ بڑا جہاد کرنا پسند کرو گے یا چھوٹا جہاد؟ سید سجاد ادب سے بیٹھ گئے، کہا بابا بتائیے بڑا جہاد کون سا ہے، چھوٹا جہاد کون سا ہے؟ کہا میرے لال میرے بیٹے چھوٹا جہاد یہ ہے کہ 3 دن کی بھوک اور پیاس کو برداشت کرنا، پھر جنگ کا شروع ہونا، پھر گردنوں کا کٹ جانا، لاشوں کا پامال ہو جانا، میرے لال یہ چھوٹا جہاد ہے۔ بابا تو بڑا جہاد کیا ہے؟ کہا بڑا جہاد یہ ہے بیٹا طاقت کے ہونے کے باوجود پھپھیوں اور ماؤں کی سر سے چادر کو چنتے دیکھنا مگر تلوار نہ اٹھانا، سکینہ کے منہ پہ تماچے لگتے دیکھنا مگر تلوار نہ اٹھانا۔ تاریخ لکھتی ہے سید سجاد اٹھے پھر بیٹھے، پھر اٹھے پھر بیٹھے، سجاد کا چہرہ وہ دودھ کی طرح سفید ہو گیا۔ کہا بابا بیٹا جو بڑا ہوں تو جہاد بھی بڑا کروں گا، چاہے اس کے بعد مجھے زندگی بھر رونا ہی نہ پڑے۔ اسی لیے سجاد نے وہ درد بھرا جملہ کہا، وہ جملہ جو کسی معصوم نے نہیں کہا، کسی امام نے نہیں کہا، تب کہا
وہ جملہ سجاد نے کربلا میں نہیں کہا، اکبر کے سینے پہ پرچھی لگی، سجاد نے وہ جملہ نہیں کہا، قاسم کے سینے پہ پرچھی لگی، اصغر کا ننھا سا گلا نیزے پہ بلند ہوا، سجاد نے وہ جملہ نہیں کہا۔ کب کہا اور کیا کہا؟ جب کوفے کا بازار آ گیا، ہزاروں بدماشوں کا مجمع زینب کا کھلا سر دیکھنے کے لیے آیا، سجاد نے ایک ٹھنڈی سی سانس لی، کہا ہائے کاش میری ماں نے مجھے پیدا نہ کیا ہوتا، نہ سجاد ہوتا، نہ شام کا بازار۔ سید سرکار سید سرکار از کرب والا شام تلک بستی ہی بستی، از کرب والا شام تلک بستی ہی بستی، آدھار پہ آدھار سہے سید سرکار سید سرکار سید سرکار سید سرکار سید سرکار، بے وارثی میں قیدی بنے سید سرکار سید سرکار سید سرکار، بے وارثی میں قیدی بنے سید سرکار سید سرکار سید سرکار، یہ بیبیوں کو پہ زہرا کی دلالی، یہ بیبیوں کو پہ زہرا کی دلالی، کیسے نہ بسد خاص کہے سید سجاد سید سرکار سید سرکار سید سرکار سید سرکار، بے وارثی میں قیدی بنے سید سجاد سید سرکار سید سرکار سید سرکار سید سرکار، اونٹوں سے گرے راہ میں جو مر گئے بچے، اونٹوں سے گرے راہ میں جو مر گئے بچے، کس اور انہیں دفن کرے سید سجاد سید سرکار سید سرکار سید سرکار سید سرکار، بے وارثی میں قیدی بنے سید سجاد سید سرکار سید سرکار، جن دلوں کے بس خوف سے لرزاں ہے سکینہ، جن دلوں کے بس خوف سے لرزاں ہے سکینہ، کیوں ان کی اذیت نہ سہے سید سجاد سید سرکار سید سرکار سید سرکار سید سرکار، بے وارثی میں قیدی بنے سید سجاد سید سرکار سید سرکار سید سرکار سید سرکار سید سرکار سید سرکار، کچھ ایسا بسا تمہیں مقتل کے شب و روز، کچھ ایسا بسا آنکھوں میں مقتل کے شب و روز، 36 برس ہوتے رہے سید سجاد سید سرکار سید سرکار سید سرکار سید سرکار، بے وارثی میں قیدی بنے سید سجاد سید سرکار سید سرکار سید سرکار سید سرکار، کیوں بیٹھ گئی در دربار پہ زینب، کیوں بیٹھ گئی تھی در دربار پہ زینب، کس اور وہ شہزاد لکھے سید سجاد سید سرکار سید سرکار سید سرکار سید سرکار، بے وارثی میں قیدی بنے سید سجاد سید سرکار سید سرکار، لاچار سوئے شام چلے سید سجاد سید سرکار سید سرکار سید سرکار سید سرکار
پردیس میں گھر لٹ گیا بانوں کی تھی فریاد اے سید سجاد پردیس میں گھر لٹ گیا بانوں کی تھی فریاد اے سید سجاد پردیس میں گھر لٹ گیا بانوں کی تھی فریاد اے سید سجاد پردیس میں گھر لٹ گیا بانوں کی تھی فریاد اے سید سجاد لیلا کا جگر چھلنی ہے پرواہ بھی ہے ناشاد اے سید سجاد پردیس میں گھر لٹ گیا بانوں کی تھی فریاد اے سید سجاد پردیس میں گھر لٹ گیا بانوں کی تھی فریاد اے سید سجاد اکبر ہے ناز ہے نار شاہ مبین ہے ہر سمت لئی ہے ہر سمت لئی ہے تم ہی میرے وارث بھی ہو تم ہی میری اولاد اٹھ اٹھ کے روتی آنکھوں میں پھرا کرتے ہو شاید ستمی داد اے سید سجاد پردیس میں گھر لٹ گیا بانوں کی تھی فریاد در حسین 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 دنیا کو سکھانے والی آئی بازاروں میں زینب دنیا کو سکھانے والی آئی بازاروں میں زینب دنیا کو سکھانے والی آئی بازاروں میں زینب سے بات بنانے والی آئی بازاروں میں زینب دنیا کو سکھانے والی آئی بازاروں میں زینب دنیا کو سکھانے والی آئی بازاروں میں زینب جس نے بابا سے چڑھائے تھے کئی بار اسیر جس نے بابا سے چڑھائے تھے کئی بار اسیر کہہ دیا آزاد کرانے والی آئی بازاروں میں زینب دنیا کو سکھانے والی آئی بازاروں میں زینب دنیا کو سکھانے والی آئی بازاروں میں زینب خیموں سے اٹھا لائی عباس کے بعد خیموں سے اٹھا لائی عباس کے بعد علی عابد کو بچانے والی آئی بازاروں میں زینب دنیا کو سکھانے والی آئی بازاروں میں زینب دنیا
سکھانے والی آئی بازاروں میں زینب، دین کی خاطر یہ بی بی سالار بنی، دین کی خاطر یہ بی بی سالار بنی، بن کے آباد دکھانے والی آئی بازاروں میں زینب، پردہ دنیا کو سکھانے والی آئی بازاروں میں زینب، پردہ دنیا کو سکھانے والی آئی بازاروں میں زینب، اپنے سینے پہ سکینہ کو زندانوں میں، اپنے سینے پہ سکینہ کو زندانوں میں، باد باری سے سلانے والی آئی بازاروں میں زینب، پردہ دنیا کو سکھانے والی آئی بازاروں میں زینب، پردہ دنیا کو سکھانے والی آئی بازاروں میں زینب، ان کے سر پر تھی رہی خطبے بازاروں میں، ان کے سر پر تھی رہی خطبے بازاروں میں، سے دشمن کو ہلانے والی آئی بازاروں میں زینب، پردہ دنیا کو سکھانے والی آئی بازاروں میں زینب، پردہ دنیا کو سکھانے والی آئی بازاروں میں زینب، صوفی و شامی بھی سارے گئے یہ مان جوہر، صوفی و شامی بھی سارے گئے یہ مان جوہر، عظمت دین کو بڑھانے والی آئی بازاروں میں زینب، پردہ دنیا کو سکھانے والی آئی بازاروں میں زینب، پردہ دنیا کو سکھانے والی آئی بازاروں میں زینب، حسین یا حسین یا حسین یا حسین، شام والوں بیٹیاں ہیں کہ نبی کی نہ ستاؤ، شام والوں بیٹیاں ہیں یہ نبی کی نہ ستاؤ، شام والوں بیٹیاں ہیں یہ نبی کی نہ ستاؤ، شام والوں بیٹیاں ہیں کہ نبی کی نہ ستاؤ، شام والوں بیٹیاں ہیں یہ نبی کی نہ ستاؤ، ہر گلی شہزادیوں کو ہے ستم کرنا پھراؤ، ہر گلی شہزادیوں کو ہے ستم کرنا پھراؤ، شام والوں بیٹیاں ہیں یہ نبی کی نہ ستاؤ، شام والوں بیٹیاں ہیں یہ نبی کی نہ ستاؤ، کل کفا کے اللہ تاکے ہے یہ وارث نماتے، کل کفا کے اللہ تاکے ہے یہ وارث نماتے، ہر برہنا ہے نہ دیکھو اپنی نظروں کو جھکاؤ، شام والوں بیٹیاں ہیں یہ نبی کی نہ ستاؤ، شام والوں بیٹیاں ہیں یہ نبی کی نہ ستاؤ، چلتے چلتے بدل چکی ہے رات گلیوں میں ہماری، چلتے چلتے بدل چکی ہے رات گلیوں میں ہماری، تھک گئے ہیں قیدی بچے کہ گناہوں کو بٹھاؤ، شام والوں
علی ہے بھیڑ کی یہ نہیں آتی یہ تو عصمت کی پلی ہے در بدر ان کو رلا کر مجھ کو نہ رلاؤ شام والوں بیٹیاں ہیں یہ نبی کی نہ ستاؤ شام والوں بیٹیاں ہیں یہ نبی کی نہ ستاؤ تم کو ہم دے دعائیں دے دو کچھ دیر دائیں تم کو ہم دے دعائیں دے دو کچھ دیر دائیں پر نہیں دیر دائیں وہ چراغوں کو بجھاؤ شام والوں بیٹیاں ہیں یہ نبی کی نہ ستاؤ شام والوں بیٹیاں ہیں یہ نبی کی نہ ستاؤ دیکھ لو لے نبی ہے ہم ہی اولاد علی ہے دیکھ لو لے نبی ہے ہم ہی اولاد علی ہے ہم نے کیا جرم کیا ہے ہم کو اتنا تو بتاؤ شام والوں بیٹیاں ہیں یہ نبی کی نہ ستاؤ شام والوں بیٹیاں ہیں یہ نبی کی نہ ستاؤ شام بازار میں شمشیر ہو کے کہتے تھے یہ عابد شام بازار میں شمشیر ہو کے کہتے تھے یہ عابد آل احمد کی مسلح ہونا توحید بلاؤ شام والوں بیٹیاں ہیں یہ نبی کی نہ ستاؤ شام والوں بیٹیاں ہیں یہ نبی کی نہ ستاؤ ہر گلی شہزادیوں کو ایسے تمگر نہ پھراؤ ایک میرے غازی پوچھا ہے علم میرا ایک میرے غازی پوچھا ہے علم تیرا ایک میرے غازی پوچھا ہے علم تیرا دل سینے میں جب تک ہے بھولے گا نہ غم تیرا دیکھ میرے غازی پوچھا ہے علم تیرا ہے شبیر کا غازی تابوت جب اٹھتا ہے شبیر کا غازی تابوت کے آگے بھی چلتا ہے علم تیرا دل سینے میں جب تک ہے بھولے گا نہ غم تیرا دیکھ میرے غازی پوچھا ہے علم تیرا دیکھ میرے غازی پوچھا ہے علم تیرا وہ کون سے صدمے تھے شہ ٹوٹ گئے جس سے وہ کون سے صدمے شہ ٹوٹ گئے جس سے ایک درد تھا زینب کا اور دوسرا غم تیرا دل سینے میں جب تک ہے بھولے گا نہ غم تیرا دیکھ میرے غازی پوچھا ہے علم تیرا دیکھ میرے غازی پوچھا ہے علم تیرا پرچم کا پھریرا تھا یا آس تھی زینب کی
परचम का फरेरा था यास थी ज़ैनब की। ज़ैनब के गले जैसे हम कैसे हो कम तेरा, दिल सीने में जब तक है भूलेगा न हम तेरा। देख मेरे गाज़ी ऊंचा है अलम तेरा, देख मेरे गाज़ी ऊंचा है अलम तेरा। जब बह गया सब पानी तब सांस तेरी टूटी, जब बह गया सब पानी तब सांस तेरी टूटी। सीने के अंदर या मशबीज़े में दम तेरा, दिल सीने में जब तक है भूलेगा न हम तेरा। देख मेरे गाज़ी ऊंचा है अलम तेरा, देख मेरे गाज़ी ऊंचा है अलम तेरा। السلام عليك يا رحمة للعالمين. السلام عليك يا طاهر ياسين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا أبا عبد الله. السلام عليك ابن رسول الله. السلام عليك ابن أمير المؤمنين وابن سيد البسيء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا غريب الغرباء يا معين الضعفاء والفقراء يا عدي بن موسى الرضا الراضي بالقدر والقدر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا مولاي وصاحب الأسر الزمان الأمان من فتنة الزمان. السلام عليك يا خليفة الرحمن يا إمام الإنس والجن. عجل الله تعالى فرجك. أسأل الله تعالى مخرجك وجبورك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.